رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ باتیں چل رہی تھی۔ الحمدللہ اگر ہم ارادہ کر لیں اور قرآن کریم کے تلاوت کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ قرآن کریم ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں ان کے یہاں ایک ہی معمول تھا، فرائض اور روزے کے اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت۔ دن رات ان کے خانقاہ میں ان کا اور ان کے مریدین کا یہی ماحول تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ کئی بیٹیاں تھیں، رمضان میں مہمان ہوتے تھے، افطار کا انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود بہنیں آپس میں رساکسی کرتی تھیں کہ کون زیادہ تلاوت کرتی ہے، لہذا گھریلو کام کاج کے ساتھ افطار کے انتظام کے ساتھ وہ بیٹیاں آپس میں 10 12 15 پارے تلاوت کر لیتی تھی، اور ہر بیٹی یہ چاہتی تھی کہ تلاوت میں میں اپنی بہن سے بڑھ جاؤں۔ میرے بھائی، ہمارے یہاں بھی ہمارے گھر میں ہمارے بھائی بھی موجود ہیں، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، اور ہمارے دوست احباب بھی موجود ہیں۔ ہم بھی ذرا اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے گھر میں ہمارا بھائی روزانہ 5 پارہ پڑھتا ہے تو ہم انشاءاللہ 7 پارے پڑھیں گے۔ ہماری بہنیں گھر کے کام کاج کے ساتھ 5-7 پارے پڑھتی ہیں تو ہم 8-9 پارے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے مسابقہ ہونا چاہیے کہ کون زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ اگر ہمت کر لے اور ارادہ کر لے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکتی ہے۔ کل بتایا تھا اس کے مقصد دوسرے بہت ہیں، لیکن اصل مقصد تو ہے اللہ کی یاد کا پیدا ہونا اور دلوں کا نرم ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا۔ ورنہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری پریشانیوں کا حل رکھا ہے، ساری بیماریوں سے شفا رکھی ہے، بلکہ آج انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہر ہے، ہر ایک کمانے کے باوجود اس کا گزر بسر صحیح ہو پاتا نہیں ہے، فقر و فاقہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپے کا زمانہ ہے اور موت کا وقت قریب ہے۔ اس وقت خلافت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہیں، بڑھاپا ہے اور جاکنی کا عالم ہے۔ ان کے یہاں تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پریشان ہے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا درد ہے؟ کہ سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے؟ کہا کوئی درد نہیں ہے۔ کہا درد کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہا گناہوں کی فکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہے اور گناہ بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے چھوٹی سی غلطی کو اور چھوٹی سی بات کو بھی وہ بہت بڑا سمجھتا ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول ہے، بہت نیک صالح ہے، اس کے باوجود بھی کوئی معمولی چوک ہوئی ہو ان کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، اور آخری وقت میں فکر ہے کہ کوئی درد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پریشانی یہ ہے کہ گناہ بہت ہے۔ صحابہ کے گناہ ہی کیا ہوں گے، لیکن معمولی کوئی غلطی ہو، خلاف ادب کوئی بات ہو، خلاف اولا کوئی بات ہو، اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ لہذا فرما رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں، صرف گناہوں کا فکر ہے، ذنوبی میرے گناہوں کا انبار ہے اور خدا کے دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں میں کچھ چاہتا ہوں، آپ کی کیا مدد کروں؟
کہا کہ میں امیدوار ہوں رحمت ربی، میری رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، اور رب کی رحمت دینا آپ کا کام نہیں ہے، گناہ بہت زیادہ ہے لیکن میرے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابی رسول آپ بوڑھے ہیں، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اور آپ کی بیٹیاں بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے بیت المال سے بہترین وظیفہ جاری کر دوں، بہترین آمدنی مقرر کر دوں، تاکہ آپ کے بعد یہ بیٹیاں پریشان نہ ہو، فقر و فاقہ کی شکار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، مجھے اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے اور اس کی ذرہ برابر حاجت نہیں، لا حاجت لی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ جو آدمی رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے کبھی فقر و فاقہ اس کو چھوتا نہیں ہے، ہمیشہ فقر و فاقہ سے دور رہتا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آخری وقت ہے، بیٹیاں ہیں، کوئی ذریعہ معاش اور آمدنی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ارشاد پر یقین کتنا ہے۔ کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کا یہ ارشاد میرے سامنے ہے کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، یا جو آدمی رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرے، فقر و فاقہ اس کو کبھی نہیں چھوئے گا۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم میں ہر طریقے سے فوائد ہیں اور ہر طریقے سے کمالات ہیں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بہت مہلک بیماری ہے، اگر قرآن کریم کو صحیح اعتقاد سے پڑھے تو بیماری سے اس کے لیے شفا ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد نور رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ حسینیہ راندر کے شیخ الحدیث تھے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ بخاری شریف انہوں نے حضرت مولانا احمد نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ تھا، ایک جگہ پر ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا میرے گھر میں ایک آدمی بیمار ہے اور آپ کر دم کر دیجیے۔ شاگرد فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے ساتھ گیا، استاد صاحب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد مریض پر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے مریض کو اچھا کر دیا۔ تو میرے استاد مجھے پوچھنے لگے کہ میں نے کیا پڑھا، تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ پھر بتایا سورہ فاتحہ کی کون سی آیت کو خاص طور پر میں نے اہتمام سے پڑھا؟ کہا کہ ممکن ہے الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا ہو کہ بہت زیادہ رحم کرنے، نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس بیمار کو شفا دے دے۔ کہا کہ میں نے پوری سورت پڑھی، لیکن خاص طور پر جس آیت کا ورد کیا وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ میں نے اس آیت کا خاص اہتمام کیا کہ اس آیت کو میں نے کثرت سے پڑھا۔ تو دیکھو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی یہ بیمار ہے، یہ شفا چاہتا ہے اور آپ کی مدد کے بغیر اس کو شفا نہیں ہوتی۔ بس میں نے یہ سورہ فاتحہ پڑھی اور یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم احادیث میں ایسی باتیں سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات ایسے سنتے ہیں، اور کسی مریض پر ہم 10 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، اور ہمارے دم میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی اصل بات یہ ہے، قرآن کریم کی آیات میں وہی شفا ہے، وہی پاور ہے، وہی اثر ہے، وہی تاثیر ہے، وہی فائدہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے۔ ہاں، کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس بات کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار عطا فرمائی تھی، ذو الفقار نامی۔ جب اس تلوار کو لے کر دشمن سے مقابلہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے اور دشمن ہلاک ہو جاتا۔ کسی ساتھی نے ان سے کہا کہ آپ کی ذو الفقار تلوار ہے، بہت کام کرتی ہے، مجھے ایک لڑائی میں جانا ہے، آپ مجھے دیجئے۔ حضرت علی نے وہ تلوار ان کو دی، بڑی تعریف سنی تھی اس آدمی نے، وہ تلوار لے کر گیا، مقابلہ ہوا، لڑائی ختم ہوئی، پھر آیا۔
آنے کے بعد حضرت علی کو وہ تلوار دی، اور تلوار دینے کے بعد کہا کہ میں نے آپ کی تلوار کی جو تعریف سنی تھی، جو خوبیاں سنی تھی، میں نے میدان میں وہ جوہرات نہیں پائے، وہ کمالات نہیں پائے۔ تعریف تو بہت سنی تھی کہ اس کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، جہاں آپ جاتے ہیں فتح ہو کر آتے ہیں، دشمن کو مغلوب کر کر آتے ہیں، لیکن میں نے ایسے جوہرات نہیں، ایسے جوہر اس کے اندر نہیں دیکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی ہے؟ ان کی نمازوں میں اثر کیوں تھا، ان کی تلاوت میں اثر کیوں تھا، اور ہماری تلاوت اور نماز میں اور ذکر و اذکار میں اثر کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے علی کی تلوار کا استعمال کیا، لیکن علی کے بازو کا استعمال نہیں کیا۔ علی کی تلوار علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو وہ اثر دکھلاتی تھی، تمہارے پاس علی کی تلوار تھی، علی کا بازو نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی قرآن کریم وہی ہے، زبان وہی ہے، ایک زبان حضرات صحابہ کی تھی، ایک زبان اللہ کے نیک بندوں کی تھی، ایک زبان ہماری ہے۔ آیت تو وہی ہے، تاثیر تو اس میں وہی ہے، لیکن ہماری زبان گندی ہے، ہماری زبان میں پاکیزگی نہیں ہے، ہماری زبان میں سلامتی نہیں ہے، ہماری زبان گناہ کر کر کے گندی ہو چکی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے اس آیت کا جو اثر ہونا چاہیے، اس آیت کی جو تاثیر ہونی چاہیے، وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی نے کہا تلوار تو میری تھی لیکن بازو میرے نہیں تھے، بازو آپ کے تھے، اس لیے تلوار نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ تو میرے بھائی قرآن کریم وہی اللہ کا کلام ہے، وہی آج بھی اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہماری زبان کے اندر صفائی ہو، ہماری زبان پاکیزہ ہو، ہماری زبان گندگی سے دور ہو، پھر دیکھیے کہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہماری زبان سے کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر اعمال کے اعتبار سے درستگی پیدا کرے، پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اور اللہ تعالیٰ کے یہ کلام ہمارے اندر کیا تاثیر پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائی قرآن کریم کی تو شان یہ ہے کہ قرآن کریم جب آدمی پڑھتا ہے تو انسان جنات پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ایسا اثر پڑتا ہے کہ بعض مرتبہ جن اس آیت کو سن کر تاب نہیں لاتا اور جان دے دیتا ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، علی الاسدی ایک آدمی تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا آخری دور ہے، مدینہ منورہ میں راستے میں یہ ڈاکہ گیری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس لوگوں کا ایک قافلہ جانے لگا، اس قافلے میں ایک قاری بھی اچھے تھے۔ جب وہ قاری اس قافلے کے ساتھ جانے لگے تو جہاں اس ڈاکو کی جماعت تھی، اس ڈاکو کی جماعت کے قریب سے یہ قافلہ گزرنے لگا۔ وہاں پر یہ قاری صاحب تھے، وہ قرآن کریم پڑھنے لگے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت پڑھنے لگے کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چنانچہ یہ آیت پڑھتے ہوئے گزرے، وہ علی الاسدی تھے، ان کے کان میں یہ آیت پڑھی تو دل کو جھٹکا لگا کہ میں تو بہت بڑا ڈاکو ہوں، ہزاروں آدمی کا مال میں نے تباہ کیا ہے، میں نے اتنی ڈاکہ گیری کی ہے، لوگوں کا مال ناحق ظلمن لے لیا ہے، لیکن میرا رب تو یہ فرماتا ہے کہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید تو بے ایمان ہوتا ہے۔ بس یہ دل میں ڈھچکا لگا اور فوراً اپنے ہتھیار ڈال دیے اور آئے ان قاری صاحب کے پاس، اور آنے کے بعد فوراً توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی بدل دی۔ تو میرے بھائی قرآن کی تاثیر ہے، قرآن اپنی تاثیر میں ذرہ برابر کم نہیں ہوا ہے، اللہ کے کلام میں وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم پڑھنے والے، ہم عمل کرنے والے صحیح طور پر اس کو پڑھے، جس کان سے پڑھ رہے ہیں اس کان کو گندگی سے بچائے، جس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس آنکھ کو گندگی سے بچائے، جس زبان سے پڑھ رہے ہیں اس زبان کو گندگی سے بچائے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے، وہ قرآن جو اس طریقے سے پرانے ڈاکوؤں کے دل پر اثر کرتا ہے، جو جناتوں کے دل پر اثر کرتا ہے، کیا پڑھنے والے کے دل پر اثر نہیں کرتا؟ ضرور اثر کرے گا۔
گا. ضرورت اس بات کی ہے ذرا ہم اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اللہ کا تعلق پیدا کریں, اور تعلق پیدا کرنے کے بعد پڑھیں. پھر دیکھو یہ کیا اثر کرتا ہے. تو رمضان کا بہت بڑا معمول اور بہت اہم عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ابھی تک قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا ہو اور بہت معمولی پڑھتے ہو, لیکن عادت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو. ابھی بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی 5-6 دن گزرے ہیں, ابھی رمضان کا اکثر حصہ باقی ہے. ہمت کرے, ارادہ کرے, کوشش کرے, پڑھنا شروع کرے. پڑھنا نہیں جانتے ہیں, ہماری بستی میں حفاظ بھی موجود ہے, علماء بھی موجود ہے, قرآن کریم پڑھنے والے بھی موجود ہیں. ان کے سامنے جا کر اس کو سیکھے اور پڑھنا شروع کرے. انشاءاللہ تھوڑا بھلا ہوا تھوڑی کوشش کریں گے, پڑھنا شروع ہوگا. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا, اور اس پڑھنے کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل بھی آسان ہو جائیں گے. آج ہم سب پریشان ہیں, لیکن پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کو دور کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے ہم دور ہیں. اگر قرآن کریم کا اہتمام ہوتا, نمازوں کا اہتمام ہوتا, روزوں کا اہتمام ہوتا, تو میرے بھائی دنیا کی یہ ساری پریشانیاں آہستہ آہستہ چھٹ جاتی, آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی. لہذا رمضان میں میرے بھائی خاص اہتمام کرے کہ ہم تلاوت کو دوبارہ شروع کریں گے, اور تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے دوستوں میں, ہمارے بھائیوں میں, ہماری بہنوں میں جو روزانہ تلاوت کرنے والے ہیں, بہت اچھی مقدار میں تلاوت کرتے ہیں, ہم چاہیں گے کہ تلاوت میں ان سے بڑھ جائے. میں اپنے حفاظ سے بھی کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ حفاظ اپنے یاد کرنے پر اکتفا نہ کریں. ماشاءاللہ آپ پورے سال پڑھتے ہیں اور آپ کو اچھا قرآن کریم یاد ہے, آپ نے 2 مرتبہ پڑھا, آپ کو یاد ہو گیا, تو 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دینا نہیں ہے. یہ قرآن کریم تلاوت کا مہینہ ہے, لہذا کثرت سے خوب پڑھیں, 2 نہیں 10 مرتبہ پڑھیں, تاکہ ایک مقدار آپ کی, ہر آدمی چاہے وہ حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اس کو اپنا نصاب بنانا چاہیے کہ مجھے روزانہ کم سے کم اتنے پارے پڑھنے ہیں. اپنی اپنی حیثیت سے جو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے وہ اپنی ایک مقدار متعین کرے, جو زیادہ پڑھتا ہے وہ اپنی ایک مقدار متعین کرے. اور ہمارے حفاظ کرام ہیں وہ تو کم سے کم 10 پارے کی مقدار ضرور متعین کرے کہ ہمیں روزانہ 10 پارے یعنی 1.25 پارہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ 10 پارے کی مقدار ہو جائے, ہمیں ضرور پڑھنا ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے, اپنی ماں بہنوں سے پھر درخواست کروں گا کہ اس کا خود اہتمام کرے, خوب پڑھے, اور اپنے گھر میں بھی پڑھنے کا ماحول بنائے. اپنے گھر میں اوقات کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کی خوب حفاظت فرمائے. تو رمضان کا ایک عمل ہے خاص طور پر یہ. دوسرا ایک اہم عمل ہے استغفار اور دعا. رمضان میں آدمی کو استغفار کا بھی خود اہتمام کرنا چاہیے. استغفار کے معنی ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا. انشاءاللہ اس پر کل بات عرض کی جائے گی کہ استغفار کی حیثیت کیا ہے, دعا کی حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان البدی الابد, سبحان الواحد الاحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان رافع السماء بغیر عمد, سبحان من بسط الارض على ماء جمد, سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا, سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. الہ العالمین ہمیں اچھی طریقے سے رمضان میں روزے رکھنے کا اہتمام نصیب فرما، فرائض ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما، سنت اور نوافل کی پابندی نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت رات اور دن کے مختلف اوقات میں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تسبیحات اور ذکر و اذکار سے آراستہ فرما، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، سیاکار ہیں اور گناہوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر اور کبائر کو معاف فرما. اے اللہ علانیہ اور پوشیدہ کو معاف فرما، اجتماعی اور انفرادی کو معاف فرما. جو کر کے یاد رکھے ہیں انہیں معاف فرما، جو کر کے بھول چکے ہیں انہیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ نصیب فرما، استغفار کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ مانگنے سے آپ خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم گمراہی سے ہدایت مانگتے ہیں، ہم بیماری سے شفا مانگتے ہیں، ہم ناگوار حالات کی خوشگوار حالات سے تبدیلی مانگتے ہیں، ہم عفت عصمت اور پاک دامنی مانگتے ہیں، عافیت امن و سلامتی عزت مانگتے ہیں. اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مانگتے ہیں. اے اللہ صحت قوت و تندرستی مانگتے ہیں. اے اللہ عبادت کا ذوق اور شوق مانگتے ہیں. اے اللہ عبادت کی حلاوت مانگتے ہیں. اے اللہ گناہوں کی لذت خوب چکی ہے، گناہوں کو چھوڑنا دشوار ہو چکا ہے. اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دیجئے اور گناہوں سے بعد نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین قرآن کریم کی حلاوت نصیب فرما، قرآن کریم کی لذت نصیب فرما، دلوں میں وہ تاثیر عطا فرما، قلب زبانوں میں وہ تاثیر عطا فرما. اے اللہ وہ قرآن کریم جو کسی زمانے میں اے اللہ ایمان سے پہلے عمر ابن خطاب نے سنا تو انہوں نے تو اس قرآن کریم کی برکت سے وہ فاروق اعظم بن گئے. اے اللہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اے اللہ قرآن کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارے ایمان میں پختگی نصیب فرما، ہمارے ایمان میں قوت نصیب فرما، ہمیں اے اللہ عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، آپ کی محبت اور معرفت نصیب فرما. اے اللہ آپ سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ آپ کا عشق اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما. اے اللہ گناہ کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں. اے اللہ گناہوں کو چھڑا دیجئے، طاعت اور نیکیوں کے عادی بنا دیجئے، نیک کاموں کے عادی بنا دیجئے، دل و دماغ کو پاک اور صاف کر دیجئے، رزق حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، رزق حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرما دیجئے، رزق کی تنگی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو زمین پر اتار دیجئے، دور ہے تو قریب کر دیجئے، اندر ہے تو باہر نکال دیجئے. اے اللہ قریب ہے تو اس سے انتفاع کی توفیق عطا فرما دیجئے، رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.